نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ شہر نشین پہ تشریف فرما مختلف جماعتوں کے ذمہ دار و سربراہ اور خصوصیت کے ساتھ محترم برادر مشتاق ملک صاحب، جس کی نگرانی میں تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ احتجاج کو منعقد کیا، میں تہہ دل سے جناب محترم ہنمنت راؤ صاحب کا استقبال کرتا ہوں، جو حیدرآباد کی گنگی جمنی تہذیب کے علمبردار ہے۔ یہ سلسلہ گزشتہ 9 مہینے سے چل رہا ہے اس ملک کے اندر کہ 8 اگست کو پارلیمنٹ میں وقف ترمیم بل لایا گیا، اور اس کے بعد بے شمار ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں کانفرنسیں منعقد کی گئی، احتجاج درج کیا گیا، ہر چھوٹی بڑی جماعت کی، سماجی سیاسی مذہبی جماعت شخصیتوں کی جانب سے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی اس کو دیکھے گی۔ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کے نام پہ دھوکہ دیا گیا، وہاں پہ کسی کو نمائندگی نہیں دی گئی، نہ کسی ریپریزنٹیشن کو قبول کیا گیا، پارلیمنٹ میں لا کے اس کو قانون بنا دیا گیا۔ اب یہ قانون بننے کے بعد مایوس مسلمان اس ملک میں انصاف کی درخواست لیے سپریم کورٹ پہنچا، اور سپریم کورٹ میں عرضی رکھی کہ آئین کے خلاف ہے، یہ دستور کے خلاف ہے، اور اس ملک کے دستور قائم کرنے والی شخصیوں نے واضح طور پہ مسلمانوں کی اقلیتوں کے حقوق کو واضح کیا تھا، اور مسلسل 70 سال سے بڑے امن و امان کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور امن و امان سے زندگی چل رہی تھی۔ لیکن ناتھو رام گوڈسے، جو ہندوستان میں سب سے بڑا ٹیررسٹ اور پہلا ٹیررسٹ تھا، اس کے ماننے والوں نے جب حکومت بنا لی تو ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک میں نفرت کی بنیاد پر اقلیت کی دشمنی میں اوپینین کو قائم کیا جائے کہ ہندوستان کے اچھے ذہین معتبر لوگوں کے ذہنوں کو، اسکولوں میں بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، اور مسلمانوں کے خامیاں بتا کر تاریخ کو توڑ موڑ کے پیش کر کے بچوں کے ذہنوں کو ختم کیا جائے، تاکہ ایسا پس منظر پیدا ہو جائے کہ ایک مسلمانوں کو سامنے رکھ کے الیکشن جیتا جائے، ہارا جائے۔ یہ حالات ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور تعریف قابل ہے ایسے آزمائشی دور کے اندر ہندوستان میں وہ قابل تعریف ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان شخصیتوں کو جو آج سیکولرزم کے علمبردار ہیں۔ آج راہل گاندھی کی شکل میں ہندوستان میں کوئی چٹان کی طرح RSS سے مقابلہ کرنے والے کا نام راہل گاندھی ہے، آج کسی کا نام ہے تو سنجے سنگھ ہے، آج کسی کا نام ہے تو للو پرساد یادو ہے۔ آج ایسے حالات میں ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی کہ ہم انتشار کا شکار نہ بنے، بلکہ تلنگانہ میں جس طرح، کرناٹک میں جس طرح ایک طرفہ فیصلہ کر کے راہل گاندھی کے آواز پہ لبیک کہہ کے ہم نے حکومتوں کو قائم کر کے دہشت گردی اور فاسزم کا خاتمہ کیا، اس ملک میں وہ حالات آئیں گے اور اس فاسزم کا شکست ہوگی۔ آج اکثریتی طبقہ نہ مسلمانوں کا دشمن تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، نہ رہے گا، اس لیے کہ سالوں سال صدیاں یہاں رہے جیے۔ اب یہ نیا وقت بائی یوزر نکالا گیا۔ ابھی محترم عزیز پاشا صاحب نے بڑی تفصیلی قانونی تقریر کی تھی، اور کہا کہ اس کے قانونی نکات پہ محترم مشتاق بھائی بھی بات کریں گے اور سب ہم کریں گے۔ میں قانونی پہلو پہ جاتے وقت جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ میں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا۔ اب یہ پوچھا جا رہا کہ وقف کیا مسلمانوں کے اسلامی مذہب کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ پوچھنے والے اس RSS BJP کی حکومت اور جو بھی منصف ہے اس سے کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ ونس اے وقف آلویز اے وقف، اور رتی لال پنا چند گاندھی ورسس اسٹیٹ آف بامبے کے ججمنٹ میں یہ ہے کہ کسی وقف پراپرٹی کو سرکاری کوئی گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ لینڈ ڈکلیئر نہیں کر سکتی۔ تمام قانون کو سپریم کورٹ کو چیلنج کرتے ہوئے قانون لایا گیا۔ آج ان حالات کے اندر آپ غور کیجئے کہ یہ گزشتہ 10 سال سے، یوں تو 70 سال میں چھوٹی موٹی نوک جھوک اس ملک میں ہوتی رہی، اور پھر ماحول بدلتا گیا، ہم زندگی گزارتے گئے۔ اب ایسا دکھ رہا کہ یہ RSS اور BJP، یہ سنگھ پریوار، یہ راون کا منڈا ہے، اس کے 50 آرگنائزیشن ہیں ہندوستان کے کونے کونے کے اندر، ایک ہی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے، نہ کسی کی ترقی سے تعلق ہے،
نہ کسی کی بہبود سے تعلق ہے نہ کسی سے تعلق ہے. صرف ان کا نظریہ یہ ہے کہ چپے چپے گاؤں گاؤں میں شاخاؤں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو پروان چڑھائے اور رائے عامہ کو حاصل کرے. پھر اقتدار حاصل کرنے کے بعد اسٹیٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا, پولیس ڈپارٹمنٹ کو, ای ڈی کو, سی بی آئی. آج آپ دیکھو کہ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی پہ ای ڈی کے ریٹ, ہر وہ آواز جو سیکولرزم کے لیے انصاف کے لیے اٹھ رہی, آج اس کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے, سرکاری دہشت گردی ہے. اور میں اعلان کر رہا ہوں اس جلسے میں, یہ دہشت گردی مٹنے دہشت گردی کو جنم دے گی. اس ملک کا شرزہ بکھر جائے گا. یاد رکھو, مودی آئے گا جائے گا, امت شاہ آئے گا جائے گا, لیکن نفرت کو پروان چڑھنے سے روکنا ہماری بھی ذمہ داری ہے. سارے ملک کے مسلمان آج صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے. بڑے بڑے ذمہ دار شخصیتیں اپنی ذمہ داری نبھا کر قوم و ملت کے سامنے اپنے پیغام کو رکھ رہے. اللہ سے دعا کیجئے, ایک وبا ختم نہیں ہوتی کہ دوسری وبا گلے ڈال دیا جاتا. ایک وبا سے باہر نکلتے نہیں. اینیمی پراپرٹیز ایکٹ, اس ہندوستان میں اینیمیز پراپرٹی ایکٹ کے نام پہ کم سے کم 15 سے 20 لاکھ کروڑ روپے کی مسلمانوں کی جائیداد کو حکومت نے ہڑپ لیا. کوئی اگر لڑا تو جماعت اسلامی کے دلی کے ایک انجینئر صاحب ہے, ذمہ دار شخص ہے, انہوں نے اینیمیز پراپرٹی ایکٹ کے لیے سب سے بڑی لڑائی ہندوستان میں لڑی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھو, لو جہاد کے نام پہ ظلم, گو رکشا کے نام پہ ظلم, 3 طلاق کے نام پہ ظلم, سی اے این آر سی کے نام پہ ظلم. اب یہ نکلا کہ وقف کے نام پہ ظلم, پھر اس کے بعد نکلے گا حلال اور جھٹکے کے نام پہ ظلم, پھر اس کے بعد نکلے گا کامن سول کوڈ کے نام پہ ظلم. بہرحال آپ کو انگیج کر کے رکھا جا رہا ہے کہ آپ کی طاقت, آپ کی صلاحیت کوئی پازیٹیو کام کے لیے, کوئی اچھے کام کے لیے, آپ کے بچے کام کرے, پڑھے, ترقی کرے نہیں, بٹ کہ الجھ کے رہ جائے اور بس دفاع میں زندگی گزار دے. یاد رکھو, جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو ظلم مٹ جائے گا. اب دفاع سے نکل کر اب افینس میں آنے کی کوشش آنا پڑے گا. محمود مدنی نے 2 دن پہلے میں تقریر سن رہا تھا, کہہ رہے تھے جمعیت العلماء کے کہ ایسا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس ملک میں کہ مسلمانوں کو مجبوراً جینے اور مرنے کے فیصلے لینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. میں اعلان کر رہا ہوں کہ ایسے حالات پیدا مت کر دو کہ عرصے حیات کو تنگ کیا جائے گا تو جینے کے لیے لڑنا ضروری بڑھ جائے گا. اور جب ہم لڑنے اتریں گے تو ہندوستان میں آر ایس ایس کا نام و نشان مٹا دیں گے. ہندوستان میں یہ ملک کسی گولوالکر کا, کوئی ساورکر کا ملک نہیں ہے. یہ ملک مہاتما گاندھی کا ملک ہے, یہ جواہر لال نہرو کا ہے, یہ مولانا آزاد کا ملک ہے. اور مولانا آزاد کے اس نعرے پہ ہندوستان کے لیے ہم نے گلے کٹائے تھے. 18,000 علماء ہندوستان کی آزادی کے لیے جامع شہادت دیا تھا. کوئی بتاؤ, ایک آر ایس ایس کا 7 لاکھ شہادتیں ہوئی ہندوستان کی آزادی کے لیے. ایک آر ایس ایس والے نے جامع شہادت دیا اس ملک کے لیے, ایک آر ایس ایس والے نے, ایک بجرنگ دل والے نے. یہ غنڈوں کی جماعت شرفاؤں کی زندگی عرصے حیات کو تنگ کر رہی. بہرحال کمر بستہ ہو جائیے. اور بالخصوص اس جلسے کو جو منعقد کیا گیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے, اور بالخصوص عثمان خان کی جو جدوجہد اللہ قبول کرے, تمام قائدین جو جدوجہد کے لیے یہاں جمع ہیں, آپ انتظار کیجئے. فیصلے کا انتظار ہے. فیصلے کے بعد کیا حکمت عملی ہوگی, پھر کیسے مقابلہ کیا جائے گا, کیسے احتجاج کیا جائے گا, وہ مشورہ کر کے فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ مسلسل اس تحریک سے, اس جدوجہد سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ تعالی ہر حال میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو ہم ہرا کے رہیں گے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.